بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ہماری صورت ہے جس کا ہمیں ترجمہ اور تفسیر دیکھنی ہے وہ ہے سورۃ الضحیٰ۔ سورۃ الضحیٰ ایک مکی صورت ہے۔ اس مکی صورت میں 11 آیتیں ہیں۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، پسند آنے پہ لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہیں بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ والضحیٰ، اے پیغمبر قسم ہے چڑھتے دن کی روشنی کی، واللیل اذا سجا، اور رات کی جب اس کا اندھیرا بیٹھ جائے، ما ودعک ربک وما قلی، کہ تمہارے پروردگار نے نہ تمہیں چھوڑا ہے اور نہ ناراض ہوا ہے۔ نبوت کے بعد شروع میں کچھ دن ایسے گزرے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی وحی نہیں آئی۔ اس پر ابو لہب کی بیوی نے طعنہ دیا کہ تمہارے پروردگار نے ناراض ہو کر تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ ضحیٰ عربی میں دن چڑھنے کے وقت جو روشنی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں اس کی قسم کھائی ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورۃ الضحیٰ ہے، اور چڑھتے دن اور اندھیری رات کی قسم کھانے سے غالباً اس طرف اشارہ ہے کہ رات کو جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب دن کی روشنی نہیں آئے گی۔ اسی طرح اگر کسی مصلحت کی وجہ سے وہی کچھ دن نہیں آئی تو اس سے یہ نتیجہ نکالنا کسی طرح درست نہیں ہے کہ معاذ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناراض ہو گیا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یقیناً آگے آنے والے حالات تمہارے لیے پہلے حالات سے بہتر ہیں۔ آگے آنے والے حالات سے مراد آخرت کی نعمتیں بھی ہو سکتی ہیں اور پہلے حالات سے دنیا، اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہر آن آپ کے درجات میں ترقی ہوتی رہے گی، اور دشمنوں کی طرف سے آپ کو جو تکلیفیں پہنچ رہی ہیں آخر کار وہ دور ہو کر آپ ہی کا بول بالا ہوگا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور یقین جانو کہ ان قریب تمہارا پروردگار تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا اس نے تمہیں یتیم نہیں پایا تھا پھر تمہیں ٹھکانہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد آپ کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے، اور والدہ کا بھی بہت کم عمری میں انتقال ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دادا عبد المطلب اور آپ کے چچا ابو طالب کے دل میں آپ کی ایسی محبت ڈال دی کہ انہوں نے آپ کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز رکھ کر پالا تھا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور تمہیں نادار پایا تو غنی کر دیا، یعنی آپ وحی نازل ہونے سے پہلے شریعت کے احکام سے ناواقف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو شریعت عطا فرمائی۔ نیز بعض روایتوں میں کچھ ایسے واقعات بھی بیان ہوئے ہیں جن میں آپ کسی سفر کے دوران راستہ بھول گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی طریقے پر آپ کو راستے پر لگا دیا۔ ہو سکتا ہے کہ اس آیت میں اس قسم کے کسی واقعے کی طرف بھی اشارہ ہو۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اب جو یتیم ہے تم اس پر سختی مت کرنا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو سوال کرنے والا ہو اسے جھڑکنا نہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو تمہارے پروردگار کی نعمت ہے اس کا تذکرہ کرتے رہنا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے تجارت میں جو شرکت فرمائی اس سے آپ کو اچھا خاصا نفع حاصل ہوا تھا۔ سوال کرنے والے سے مراد وہ شخص بھی ہو سکتا ہے جو مالی مدد چاہتا ہو، اور وہ بھی جو حق طلبی کے ساتھ دین کے بارے میں کوئی سوال کرنا چاہتا ہو۔ دونوں کو جھڑکنے سے منع کیا گیا ہے۔ اگر کوئی عذر ہو تو نرمی سے معذرت کر لینی چاہیے۔ اس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے تمام امت مسلمہ کو بھی اس بات کی یقین دہانی دلائی ہے کہ تمہارے پروردگار نے تمہیں نہیں چھوڑا ہے۔ مشکلات آنے پر ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے، اللہ ہم سے راضی نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز ہم مانگ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں وہ نہیں ملتی ہے تو ہم اس پر بہت زیادہ نا امید ہو جاتے ہیں اور مایوس ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مایوسی کو کفر بتایا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں بتا دیا ہے کہ تمہارے پروردگار نے نہ تمہیں چھوڑا ہے اور نہ ناراض ہوا ہے، اور یقیناً آگے آنے والے حالات تمہارے لیے پہلے حالات سے بہتر ہیں، اور یقین جانو کہ ان قریب تمہارا پروردگار تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔
بس اس کے لیے شرط بھی بتا دی کہ یتیم کو پاؤ تو اس کو اچھا ٹھکانہ دینا، اس پہ نرمی کرنا، اس کے ساتھ سختی نہ کرنا، اور اگر کوئی سوالی تم پر سوال کرنے کے لیے آئے تو اس کو جھڑکنا نہیں بلکہ اس کو عطا کرنا۔ یہ ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے مسائل حل فرمائے اور ہماری مشکلات کو آسان کرے، اور بے شک اللہ نے سچ ہی کہا ہے کہ آگے آنے والے حالات ہمارے پچھلے حالات سے بہتر ہوں گے انشاءاللہ۔ ویڈیو پسند آنے پہ لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا۔ جزاک اللہ۔